آداب بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم گرامر کی یہ جو کلاسز ہیں آپ کی قواعد سے متعلق چل رہی ہیں، UPSC کے متعلق۔ آپ کو میری آواز اور ورڈ کلیئر ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتا دیں، ایک بار کنفرم کر دیں کہ آواز اور ورڈ کلیئر ہے۔ چلیے تو پھر اب ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سابقہ اور لاحقہ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حرف کی جو 10 قسمیں تھیں وہ پڑھ لی تھی۔ کون کون سی وہ 10 باقی رہ گئی تھی؟ حرف نہیں، تمیز ہم پڑھ چکے تھے۔ تمیز برائے زماں یعنی کہ جو وقت کو بتائے، تمیز برائے مکان جو جگہ یا نام یا مقام کو بتائے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تمیز برائے سمت، جس میں سمت کے لیے جن الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے وہ بتایا جائے۔ تمیز برائے طور طریقہ ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں تمیز برائے تعداد ہم نے دیکھا تھا۔ تمیز برائے اضافہ و انکار ہم نے دیکھا تھا۔ تمیز برائے مرکب ہم نے دیکھا تھا، اور تمیز برائے علت یہ ہم دیکھ چکے تھے۔ تمیز برائے خیر و جملہ یہ ہم نے پڑھا تھا، اور تمیز ادوار یہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم ووکیبلری میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ سابقہ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ سابقہ، لاحقہ، مذکر، مؤنث، متضاد، ہم آواز، محاورے، کہاوتیں، ضرب المثال، رموز و اوقاف اور واحد جمع، یہ ساری چیزیں اب ہماری باقی رہ گئی ہیں جنہیں ہم اب پڑھیں گے۔ تو آج سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس سے سابقہ سے۔ سابقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں نیا، گزشتہ یا پہلے۔ نیا، اس کے معنی ہوتے ہیں نیا کے یا پہلے۔ اس کی تعریف لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے کہ اردو میں کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامات لگا کر ہم نیا لفظ بناتے ہیں، اسی علامات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی علامات کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اردو میں کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامات لگا کر کیا بناتے ہیں؟ نیا لفظ۔ نیا لفظ بناتے ہیں، اسی علامات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی علامت کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اس کو انگلش میں ہم سفکس پریفکس جو ہوتے ہیں نا، یہ وہی ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے تو آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے کوئی لفظ ہے الفاظ بد، بد یعنی کہ ہے نا، بد۔ اب اس میں ہمیں کیا جوڑیں گے؟ بد قاری، بد کردار،
بدتمیز، بد چلن، تو یہاں پہ ہم نے اس میں یہاں پہ کیا جوڑا، اس میں کیا تھی اس کی تعریف، کہ اردو میں کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامات لگا کر نیا لفظ بنا دیا جائے۔ ہمارے پاس لفظ تھا بد، اس میں ہم نے لفظ جوڑ دیا بد میں، بد کردار، بد چلن، بد تمیز، تو انہی کو ہم کیا کہتے ہیں، انہی کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ پہلے کیا آتا ہے، پہلے سابقہ آتا ہے پھر لاحقہ آتا ہے۔ اب جیسے کہ ہم ایک اور مثال لے لیں گے، با۔ دیکھیں یہ با ہے، با اس کا مطلب ہوتا ہے ہونا، کسی چیز کا ہونا۔ تو با خبر، با ادب، با شعور، اس طریقے سے یہ الفاظ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں۔ ہم اضافہ، اس میں ہم اضافہ کیا کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا کہلائیں گے، یہ سابقے کہلائیں گے۔ اور جو سابقہ ہے، سابقہ اور لاحقہ میں ہمیشہ کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ پہلے سابقہ آتا ہے کہ پہلے لاحقہ آتا ہے۔ تو پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے، سین آتا ہے، اور لام بعد میں آتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، لاحقہ بعد میں آتا ہے، جس میں پیچھے سے کوئی لفظ جوڑا جائے اور سابقہ سین سے آ رہا ہے، تو آپ اسے ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں سامنے سے کوئی لفظ، جیسے ادب تھا ہم نے اس میں کیا جوڑ دیا، با۔ شعور تھا ہم نے اس میں با جوڑا، خیر ہم نے اس میں با جوڑا۔ تو اس طریقے کے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں، انہیں ہم سابقہ کہتے ہیں۔ اور آپ اسے ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان میں سامنے سے اضافہ ہوتا ہے، سامنے جوڑا جاتا ہے، اور لاحقہ لاسٹ، آپ یاد رکھ لیں ایسے ایک یاد رکھنے کے لیے کہ لام سے علام آ رہا ہے، ایل آ رہا ہے، تو یہ لاسٹ میں اس میں جوڑا جاتا ہے۔ یہ جو دونوں لفظ ہوتے ہیں نا، ان کی کیا ہونا چاہیے، معنی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے کچھ بھی لکھ دیا، کچھ بھی جوڑ دیا، ان میں معنی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہونا ضروری ہوتا ہے، معنی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ہم ایک مثال اور دیکھ لیتے ہیں۔ آپ بتائیں اور کیا مثال ہو سکتی ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو۔ اور کیا مثال ہو سکتی ہے اس میں، ہم کیسے سابقہ بنا سکتے ہیں؟ جیسے لفظ ہوتا ہے ترین، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں ترین کے، زیادہ پڑھنے والا، زیادہ جو ہوتا ہے نا، ہاں زیادہ بڑھنے والا، بہت اچھا کچھ۔ تو بہترین، یہ نیا لفظ بن گیا بہترین، خوب ترین، کم ترین، بدترین، اس طریقے سے یہ ہوئی ایک مثال۔ ایک ہوتا ہے باز، بھی ایک لفظ ہوتا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، آتش باز، دھوکے باز، پتنگ باز، جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو سابقہ جو ہے، لاحقہ جو ہے وہ کیا ہے، لاحقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، نئے، نیا کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور جو لاحقہ ہے وہ کس کی جمع ہے، وہ
لاحق کی اور جب ہم اس کے ساتھ صفت لگا دیتے ہیں تو کوئی ایک نیا لفظ بن جاتا ہے۔ اب یہ تو تھا سابقہ، سوری یہ سابقے کی جمع نا۔ اب ہم دیکھیں گے لاحقہ۔ لاحقہ وہ اس کا الٹا ہوتا ہے، اس میں ہم نے ایک نیا لفظ لگایا، اس میں ہم بعد میں کوئی لفظ لگائیں گے۔ دیکھیے کیسے لگائیں گے، یہ ہم پڑھیں گے لاحقہ۔ لاحقہ کیا ہے؟ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کے آخر میں آ کر ملتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے آخر میں آ کر ملتا ہے۔ یہ کسی چیز کے یا الفاظ کے یا اسم کے آخر میں آ کر ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے؟ کسی چیز کے لاسٹ میں۔ اور یہ لاحقے کی کیا ہے؟ جمع ہے۔ لاحقے کی جمع ہے۔ جمع جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ واحد یعنی کہ ہوتا ہے ایک، آپ سلیبس میں ہے، ابھی آپ آگے پڑھیں گے۔ واحد یعنی کہ ایک وچن اور جمع یعنی کہ بہو وچن۔ تو یہ کیا ہے؟ لاحقے کی جمع ہے، لاحقہ۔ تو کوئی بامعنی الفاظ کے بعد میں جو آنے والا حرف ہوتا ہے یا لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ کسی چیز کے آخر میں آ کر ایک نیا لفظ کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے، اور یہ لاحقے کی جمع ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھیں گے۔ دیکھیے اس کی مثال بہت ساری ہیں، جیسے دان ایک لفظ ہے، تو اس کی مثال کیا کیا ہو جائیں گی؟ خاندان، باندان۔ ہم لاسٹ میں ان میں کیا لگا رہے ہیں؟ آخر میں دان لگا رہے ہیں۔ روشن دان، پان دان جس میں پان رکھا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آخر میں نیا لفظ تک ایک جو لفظ ہمارے پاس ہے اس میں ہم ایک نیا لفظ لگا رہے ہیں۔ کیسے لگا رہے ہیں؟ آخر میں۔ اب یہ ہے گاہ، ایک لفظ یہ ہے، یہ دان تھا، اب یہ ہے گاہ۔ یہ اس میں کیا کیا ہوگا؟ عید گاہ، درگاہ، چراغاہ، اس طریقے سے۔ اس میں بھی دونوں لفظوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بھی معنی ہونا چاہیے، کا معنی ہونا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو لاحقے میں ایک مثال لکھوا دی تھی، وہ اسی کی مثال ہے۔ صاف تھی میں نے آپ کو، ترین، بہترین، یہ سب چیزیں آخر میں نہیں آئے گی، اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے گا۔
اسی میں آئے گی، لاحقے میں، وہ اس میں نہیں۔ تو جو اس طریقے کے ہم لفظوں کو لگا کر اضافہ کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ یہ جیسے لفظ ہے ایک اور لا، اب کیا ہو جائیں گے اس کے الفاظ ہم کیسے بنائیں گے؟ لا جواب، لا حاصل، نہیں یہ اس میں نہیں آتا، سوری۔ اس میں آپ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ بعد میں ہی لفظوں کو جوڑنا ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو یہاں تک یا نہیں آیا؟ سابقہ اور لاحقہ کیا ہوتا ہے؟ سابقہ جس میں کہ سامنے نئے الفاظ کو جوڑا جائے، اور لاحقہ جس میں کہ آخر میں لاسٹ میں لفظوں کو جوڑا جائے، جنہیں ہم سفکس پریفکس کہتے ہیں۔ اور جو وہ بدترین بہترین ہے، وہ مثال بھی اسی کے اندر آئے گی۔ اب ہم دوسرا ٹاپک دیکھیں گے جو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے آپ کا جموں سے اوقاف۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رموز و اوقاف کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ میں سے پتہ ہے کسی کو؟ جیسے کوئی دو جملے لکھے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رکو مت جانے دو، ایسا لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے یہ؟ جیسے میں نے لکھا، ہندی میں لکھا جیسے میں نے، رکو مت جانے دو، ایک یہ لکھا، اور دوسرا لکھا رکو مت جانے دو۔ تو آپ دیکھیں، یہ جو پہلا والا ہے نا، یہ پہلا، اس رکو مت جانے دو، اس میں رکو مت جانے دو، مطلب کہ روک لو، مت کرو۔ اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دوسرے والے میں جیسے ہیں، دونوں سے ہی رکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، اور اس میں رکو مت جانے دو، ہم روک رہے ہیں کسی کو، اور ہم اس میں کیا کہ جانے دو، اس میں پرمیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس طریقے کے آپ یہ جو ہے نا، ایک جیسے الفاظ آئے تو کون سی صنعت ہوتی ہے؟ اسے کون سا شعر کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے صنعت تکرار بھی کہا جاتا ہے۔ ایگزام میں کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ ٹیپ کا شعر کسے کہا جاتا ہے؟ ٹیپ کا شعر کسے کہا جاتا ہے؟ جس میں سے ہم آواز لفظ آتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ٹیپ کا شعر کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھو، یہاں پر جو کوما لگا ہوا ہے نا، یہ کوما، انہیں کو ہم کہتے ہیں رموز اوقاف، یعنی کہ جو علامات کو بتائیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ علامات۔ اس کی تعریف لکھ لیں۔ وہ خاص علامتیں جو
عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں ہی رموز سے اوقاف یا پنجکشن جن کو ہم کہتے ہیں نا، کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کون سی علامات کے وہ ہے، اس علامات کا کیا نشان ہوتا ہے، ہم وہ لکھ لیتے ہیں۔ ایک اس کا ہم کیا بنائیں گے، ایک کا چارٹ بنا لیتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر ایسے تین اس کا بنائیں گے، یہاں پہ علامات، اس کا نام، اور یہاں پہ اس کا استعمال۔ اس طریقے سے چارٹ بنا لیں گے۔ اب علامات دیکھیں گے ہم کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے الٹا کوما، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سکتہ۔ اس کا استعمال کیا ہوتا ہے، جملے میں مختصر وقفے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جملے میں مختصر وقفے کے لیے، جملے میں مختصر وقفے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے رکنے کے لیے۔ جیسے ابھی کہا تھا ہم نے رکو، مت جانے دو، تو رکو، اس کے بعد اگر یہ لگا ہوا ہے تو ہم کچھ دیر رکیں گے، تھوڑی دیر رکیں گے، اس کے بعد جو اس کا آگے کا جملہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے، اسے ہم پڑھیں گے، ہے نا۔ اس کو ہم ایک ایک کر کے ڈیٹیل میں بھی پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہے دوسرا وقفہ، یہ سکتہ تھا، یہ وقفہ، ایک کوما اور یہ ڈاٹ، اس کو کیا کہیں گے، وقفہ۔ یہ جو ہے یہ کون سی ہے ہائے مخفی، ہم پڑھ چکے ہیں نا، ہائے ملفوظی اور ہائے مخفی، تو یہ جو اس کے ساتھ میں آ رہی ہے یہ کیا ہے، یہ ہائے مخفی۔ ایک کوما اور ڈاٹ، اس کو کہیں گے وقفہ۔ سکتے سے کس قدر طویل وقت، کوئی لمبا جملہ ہو، پہلے تو رکو ایک چھوٹا سا تھا، یہ ایک لفظ کے بعد ہی، الفاظ کے بعد ہی آ گیا تھا، اور یہ دوسرا والا جو تھا رکو مت، دو لفظ آ گئے، اس کے بعد طویل لمبا وقفے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم وقفہ۔ سے کسی طور پر طویل وقفے کے لیے، اس میں آپ لکھیں طویل وقفے کے لیے، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہے یہ والا نشان، دو کو ہم کہتے ہیں رابطہ، کیا کہتے ہیں، رابطہ۔ کو کچھ پوائنٹس لکھنا ہوتا ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے، تو ہم جیسے مجھے تعریف لکھنا ہے کسی کی، اس کے بعد میں یہ دو نشان لگا دوں گی، تو یہ معلوم چلتا ہے کہ میں ان دونوں میں کیا ہے، رابطہ قائم ہے۔ تو اس کا اس کے لیے ہوتا ہے، اس کو میں مٹا دیتی ہوں۔
رابطہ. اس کی علامات یہاں لکھنی تھا نام. یہ جو دو ڈاٹ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے لکھا تعریف تو ہم یہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے آگے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے رابطہ. اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ مفصل ہم خیال مختصر جملوں کو ایک دوسرے جملوں سے جوڑنے کے لیے نا، جملوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. جملوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک نشان آپ دیکھتے ہیں جو کس طریقے سے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا کوئی بھی ایک جملہ پورا ہو جاتا ہے تب اس کو لگایا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں خاتمہ. جیسے انگلش فل اسٹاپ لگایا جاتا ہے، ہندی میں پورن ورام لگایا جاتا ہے، تو ویسے اردو میں کیا ہے؟ یہ سقہ جو ہے اس کو لگایا جاتا ہے لے کے خاتمے پر، جملے کے خاتمے پر، کہ اب یہ جملہ پورا ہو، یہ سینٹینس پورا ہو گیا. جیسے ہم فل اسٹاپ لگاتے ہیں، یہ سب لگاتے ہیں نا، ویسے اس کو لگایا جاتا ہے. اس کے بعد لکھیں گے ہم کوشچن مارک. اس کو کیا کہتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ سوالیہ نشان. کیا کہلاتا ہے وہ؟ سوالیہ نشان. جو الٹا آپ کا وہ ہوتا ہے، دیکھیے کوشچن مارک، یہ اس کی علامات ہے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہم سوالیہ. یہ جملے میں سوال یا اظہار لگایا جاتا ہے. کیا تم نے کھانا کھایا؟ کیا آج کلاس ہوگی؟ جیسے میں پوچھتی ہوں کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس میں ایک شک ہو رہا ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، سوال کیا جا رہا ہے. تو اس کے لیے جب سوالیہ اظہار کرنا ہوتا ہے تب یہ نشان کیا ہوتا ہے؟ لگایا جاتا ہے جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے. سوالیہ اظہار کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے فضائیہ. ایک نشان ہوتا ہے یہ، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں فضائیہ. اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ جملوں میں کہ کسی جذبے یا تخاطب کے لیے ہوتا ہے، کسی جملے کے کسی جذبے کے لیے. ارے آج موسم، ارے جو ہے اس کے بعد یہ لگا ہوگا، ارے اس کی کلاس ہوگا، او کتنی گرمی ہے. جب ہم اس طریقے کے جذبوں کا استعمال کرتے ہیں تب ہم استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھنا جب کل کسی جملے میں اس طریقے کا کوئی جذبہ، تب اس علامات کا استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو فضائیہ آتا ہے. اچھے جذبے کے لیے، جذبے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد انورٹیڈ کاماز پہ آتے ہیں. تو یہ انورٹیڈ کاما، ان کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں وابین. یہ کہنے والے کے اپنے الفاظ لکھنے کے لیے ہوتے ہیں. جیسے کسی نے کوئی بات کہی ہے تو اسے اپنے الفاظ میں جب کچھ کہنا ہے تو ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. کہنے والے کے لیے، اپنے الفاظ لکھنے کے لیے. کہنے والے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے لکھنے کے لیے. یہ ہو گیا وابین، یہ ہو گیا فضائیہ، یہ ہو گیا سوالیہ. اب اس کے
جو بریکٹ ہوتے ہیں نا وہ، انہیں بھی تو کچھ کہا جاتا ہوگا، اور اردو میں بریکٹ لگائے بھی جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کوسین، کوسٹک کو ہی کوسین کہتے ہیں، یہ کوسین۔ جہاں کسی دوسری زبان کا لفظ ہو وہاں ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں کسی دوسری زبان کا کیا ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، وہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کیا، سکتا، ایک سکتا ہوتا ہے جو جملہ ختم ہونے پر لگایا جاتا ہے، اور ایک علامات ہوتی ہے یہ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں خط، اس کو کیا کہا جاتا ہے، خط کہا جاتا ہے۔ اور ایک بریکٹ یہ بھی ہوتے ہیں، اس طریقے سے بھی ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، انہیں بڑا بریکٹ کہتے ہیں نا جسے ہم ہندی میں، انہیں کہیں گے مجھولیہ۔ اچھا، اس کے بعد ایک علامات اور ہوتی ہے جو حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حرف لکھا ہے اس کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے، ایک علامات ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں علامات طرف، اس کا نام ہے علامات طرف۔ اور یہ ہے بہت امپورٹنٹ، ایک اس طریقے سے الٹا پیش بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال کب ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں علامات نثر، اس کا نام کیا ہے، علامت نثر۔ اس کا استعمال نثر میں جب شاعری کا استعمال ہوتا ہے نا، جب کوئی شعر بولا جاتا ہے تب کیا جاتا ہے، کس میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا کہ نثر میں جب کوئی شعر کہا جائے، نثر میں جب کوئی شعر کہا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے آپ کے رموز اوقاف، جو جن کا استعمال کب ہوتا ہے، جن کا استعمال جب ہم کسی احساس کو ظاہر کرتے ہیں تب ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ نثر کے لیے ہو گیا۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شاعر اپنا کوئی شعر لکھتا ہے آخر میں، تو اسے کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک علامات لگی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا آپ میں سے کسی کو، جب کوئی شاعر آخری میں اپنا شعر لکھتا ہے اس میں اپنا نام استعمال کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، نہیں پتا آپ کو، اس کو کہتے ہیں تخلص، اس کو کیا کہتے ہیں، تخلص۔ اور ایک علامات یہ ہوتی ہے جو کہ بڑی ہے، کہ بڑی یہ کی طرح آپ کو دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے علامات حاشیہ، کیا کہا جاتا ہے اس کو، علامت حاشیہ، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک یہ جو میں نے آپ سے پوچھا نا کہ شاعر جب کوئی شعر استعمال کرتے ہیں تب اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم تخلص، یہ شاعر کے نام کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہ، اسے کیا کہتے ہیں، متصابیہ، اسے کہا جاتا ہے متصابیہ۔ تو یہ تھی آپ کی علاماتیں، یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا؟ یس اور نو میں بتا دیجیے۔
آج ہم نے کیا دیکھا؟ سابقہ، لاحقہ اور آپ کے جو رموز اوقاف ہیں وہ. یہاں تک سمجھ میں آیا؟ یہ جو علامات رموز اوقاف، اس سے ہمیشہ 1 سے 2 سوال ضرور آتے ہیں ایگزام میں، اور کوئی بھی ایک لفظ آپ کو سابقہ یا لاحقہ سے متعلق ضرور آتا ہے. سابقہ وہ جو کسی حرف کے سامنے لگایا جائے. اور لاحقہ کسے کہتے ہیں بتائیے؟ لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ لاحقہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا نا، لاحقہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جو لاسٹ میں لگایا جائے. اور یہ کس زبان کا لفظ ہوتا ہے؟ جو لاسٹ میں لگے، آخر میں کوئی نیا لفظ جوڑ دیا جائے، اضافہ کیا جائے. اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ سابقہ اور لاحقہ یہ دونوں عربی زبان کے کیا ہیں؟ لفظ ہیں. سابقہ جسے سامنے سے جوڑ دیا جائے، اور لاحقہ جسے بعد میں جوڑا جائے. جیسے باز، تو باز ہم کوئی لفظ ہے آتش، اس میں ہم لاسٹ میں جوڑ دیں باز، دھوکے باز، اس طریقے سے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھی آپ کی رموز اوقاف، جس میں سکتہ، وقفہ، رابطہ، خاتمہ، سوالیہ، فضائیہ، وابین اور قوسین، اور علامات حاشیہ، تخلص اور متصابیہ، یہ ہم نے پڑھا. اب کل کی آپ کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ واحد اور جمع پڑھیں گے. سنگولر پلورل جن کو ہم کہتے ہیں، جو عربی میں تھوڑے الگ ہوتے ہیں، فارسی میں الگ ہوتے ہیں. اور مذکر مؤنث، یعنی کہ آپ کے جو میل فیمیل ہیں وہ، اور متضاد یعنی کہ اپوزٹ ورڈ. کل ہم آپ کے 3 ٹاپک پڑھیں گے. کون کون سے؟ واحد جمع، واحد یعنی ایک، اور جمع یعنی ایک سے زیادہ. اس کے بعد ہم پڑھیں گے مذکر مؤنث، یہ ہم دیکھیں گے. اور متضاد الفاظ یعنی کہ اپوزٹ ورڈ، یہ ہم آپ کی کب دیکھیں گے؟ کل کی کلاس میں. یہاں تک آج جو ہم نے پڑھا آپ کو سمجھ میں آیا؟ جو ہم نے آج پڑھا وہ سمجھ میں آیا؟ چلیے ٹھیک ہے. تو آپ کی آج کی کلاس اتنی ہی. اب ہم آپ سے کل کی کلاس میں ملیں گے ان 3 نئے